السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک ٹاپک پہ ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بیسیکلی ہے کہ ہم ڈسکس کریں کہ ڈفرینٹ پروفیشنز اور ان میں سب سے بیسٹ پروفیشن کون سا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میری نظر میں جو سب سے بیسٹ پروفیشن ہے، جو میں نے اپنے ایکسپیرینس سے دیکھا ہے، دنیا میں سب سے بیسٹ پروفیشن جو ہے وہ ٹیچنگ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے ہاں ایک آج کا رجحان بن گیا ہے، کوئی کہتا ہے جی کہ جو سروسز میں جائیں یا کمیشن میں جائیں یا ڈاکٹرز بنیں یا انجینئرز بنیں، تو ان کو وہ بڑا اچھا پروفیشن سمجھتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ ان کی اپنی ایک ضرورت ہے معاشرے کے اندر، نو ڈاؤٹ کہ وہ بھی بہت اچھے پروفیشنز ہیں، لیکن اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ دنیا کا سب سے بیسٹ پروفیشن کون سا ہے، تو بیسیکلی ٹیچنگ ہے۔ جو آپ ایک استاد کے طور پہ جب آپ سکھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ بہت زبردست ایک پروفیشن ہے۔ وہ میں کیوں سمجھتا ہوں جی سب سے بہترین پروفیشن ہے؟ ایک تو آپ کو سنا بھی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آپ کو جو انٹروڈیوس کروایا، تو انہوں نے کہا انا بعثت فی المعلم، کہ میں ایک ٹیچر کے طور پہ میں آیا۔ ٹھیک ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قسم کا ایک رول ہے۔ سو بیسیکلی ٹیچر کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے معاشرے کے اندر، اور معاشرہ سازی کے اندر بہت بڑا رول ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ابھی آپ دیکھیں گے کچھ عرصے سے یہ رجحان ہو گیا ہے کہ کچھ پروفیشنز ہیں جو ہمارے ہاں بہت زیادہ سمجھے جاتے ہیں کہ بہت زبردست پروفیشنز ہیں۔ فار ایگزامپل سی ایس ایس، آپ کہتے ہیں کہ چلو کمپٹیشن ایگزامس کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس کے آگے پیچھے گاڑیاں لگی ہوتی ہیں، پروٹوکولز ہوتے ہیں، یا فورسز، آرم فورسز کے اندر دیکھیں، یا ڈاکٹرز ہیں، ان کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے لوگ زیادہ اسپائر ہو رہے ہیں ان پروفیشنز کی طرف۔ تو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ جی ہمارے ہاں یہ ضرورت ہے کہ بچوں کو یہ سمجھ آئے کہ بیسٹ پروفیشن کون سا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ ایک دفعہ ایوب خان صاحب کے دور میں میرا خیال ہے پرنس چارلز آئے تھے، تو انہوں نے پورے پاکستان کا وزٹ کیا تھا، اور جب وہ جا رہے تھے تو مختلف اسکولس میں بھی گئے تھے، تو وہ جب جا رہے تھے تو انہوں نے ایوب خان سے کہا تھا کہ مسٹر پریزیڈنٹ، آئی سی اے ویری اسٹرینج فیوچر فار یور کنٹری، کہ مجھے آپ کے مستقبل کے بارے میں بڑا پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جس کلاس کے اندر بھی میں گیا تو وہاں پہ بچوں سے پوچھا گیا تو کوئی کہہ رہا ہے میں ڈاکٹر بن رہا ہوں، کہ انجینئر بن رہا ہوں، میں فورسز میں جا رہا ہوں، لیکن کوئی بھی آپ کے ہاں ٹیچر بننے کے لیے اسپائر نہیں ہے۔ تو آپ امیجن کریں کہ اگر آپ کے بیسٹ لاڈ جو ہے اگر ٹیچنگ میں نہیں آئے گی، تو پھر اس معاشرے کا کیا بنے گا؟ جب میں یو کے میں تھا، اسٹوڈنٹس 2007 کی بات ہے، تو وہاں پہ ایک آرٹیکل آیا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ ہائیسٹ پیڈ بندہ کون ہے۔ تو جب انہوں نے ورک آؤٹ کیا تو سب سے زیادہ ہائیسٹ جو بندہ سیلری ڈرا کر رہا تھا، وہ ایک پرائمری اسکول کا پرنسپل تھا، اور ان دنوں میرا خیال ہے ٹونی بلیئر تھے 2007 میں، تو ٹونی بلیئر کی سیلری بھی ان سے کم تھی، جو کہ پرائم منسٹر تھے یو کے کے۔ تو انہوں نے اس سے یہ کنکلوڈ کیا، جو آرٹیکل کنکلوڈ کیا، انہوں نے کہا یہ بہت زبردست ہے، ہمارا فوکس ٹیچرز کی طرف ہونا چاہیے، ان کو بیسٹ سیلریز دینی چاہیے، کیونکہ ٹونی بلیئر کیا، وہ تو ایک پرائم منسٹر ہے، اور یہ بندہ جو ہے یہ روزانہ میں ہزاروں اس طرح کے بندوں کو سال میں یہ پروڈیوس کر رہا ہوتا۔ تو چلیے، یہ تو نیشنز کی ایک پریورٹیز ہیں، نیشنز کس طرح اپنے اساتذہ کو یا ٹیچرز کو فوکس کرتی ہیں، اور میں اس وجہ سے یہ آج ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ یونیورسٹیز بن گئی ہیں، تو بہت سے ینگ گریجویٹ ہیں ماسٹرز ایم فل پی ایچ ڈیز کر کے، اور پھر ہمارے اپنے کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ مختلف جگہوں پہ وہ تدریس کے سلسلے سے وابستہ ہیں۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے ایشوز بھی آ رہے ہیں ٹیچرز کے ہاں، تو ان پہ بھی تھوڑی سی گائیڈنس ہونی چاہیے، کیونکہ زیادہ تر ہم نے دیکھا پرانے زمانے میں جو اساتذہ تھے ان کا ایک بڑا ڈفرینٹ طریقہ کار تھا، اور ابھی جو اساتذہ ہیں وہ اس پروسیس سے نہیں گزرے۔ ینگ بچے ہیں تو ان کو گائیڈنس کی بھی ضرورت ہے۔ تو پہلے اس پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ سب سے پاورفل کیوں، کس طرح ہے، اس کا پروفیشن بیسٹ کس طرح ہے۔ میری نظر میں، جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، اگر آپ سی ایس ایس کرتے ہیں اور آپ کسی جگہ ڈی پی او لگتے ہیں، فار ایگزامپل کے طور پہ، تو آپ ایک جگہ پہ ہیں ڈی پی او، ٹھیک ہے جی۔ ایز اے ٹیچر میرے جو بچے ہیں وہ مختلف جگہوں پہ سی ایس ایس کر کے جب جاتے ہیں، تو وہاں پہ انہی پوزیشنز پہ ہوتے ہیں،
تو جب ان کو میرا پتہ چلے گا یا کسی اچھے ٹیچر کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹیچر آیا تو وہ آپ کو فل رسپیکٹ دیتے ہیں, آپ کو پورا پروٹوکول دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح اگر آپ MBBS کرتے ہیں اور ڈاکٹر بنتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کسی ایک پرٹیکولر فیلڈ کے اندر آپ کی اسپیشلائزیشن ہوگی نا. تو جب کہ اگر ٹیچر ہے اس سے وہ پڑھ کے گئے ہوئے ہیں تو اس کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جہاں پہ بیٹھے ہیں وہ سب اس کو رسپیکٹ کریں گے, اس کی کیئر کریں گے اور اس کا خیال رکھیں گے. اسی لیول پہ شاید وہ اپنا یہ اس کے باقی جاننے والے اس کا نہ کر سکیں. اسی طرح فورسز کے اندر ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک اچھا ٹیچر ہوگا نا تو اس کے یہ پودے ہیں جو لگائے ہوئے ہیں جو پوری ملک میں اور پوری دنیا میں جا کے کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں احساس ینگ بچوں کو سمجھنا چاہیے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ لازمی نہیں ہے کہ بہت بڑی گاڑی میں آئے. آج کل کیونکہ میٹریلزم ہے تو ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ یار اس کی گاڑی کس کی بڑی ہے, اس کا عہدہ کس کا بڑا ہے. تو ایک اچھے ٹیچر کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ اس کے پاس لازمی ہے کہ وہ بہت بڑی گاڑی میں آئے. ایک ٹیچر جو اگر پیدل چل کے آتا ہے پھر بھی وہ ایک اچھا ٹیچر ہے, اور ایک ٹیچر اگر کسی گاڑی میں آتا ہے یہ بہت زیادہ نئے بڑکیلے کپڑے پہنتا ہے یا نہیں پہنتا, ٹھیک ہے جی. سو ٹیچرس کے اندر بہت سی کوالٹیز ہیں جو ہونی چاہیے جو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ابھی وہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچرس کو ان کی طرف فوکس کرنا چاہیے, ٹھیک ہے جی. صرف یہ نہیں ہے کہ ڈگریاں لے کے آ جائیں, ڈگریز ہیں امپورٹنٹ ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر کے لیے سب سے پہلے جو سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کہ اس کا با کردار ہونا, اس کا کردار. اور آج کل کے معاشرے میں آپ دیکھیں بے روی بھی بہت زیادہ ہے, تو ایک اچھا با کردار ٹیچر جو ہوگا وہ آگے بچوں کو بھی بڑی اچھی ایڈوائس کرے گا اور پھر بچے اس کی بات سنتے ہیں. اب باعمل ہونا یعنی کہ اس طرح کی نہیں کہ وہ کوئی بات وہ کر رہا ہے اور اس کی اپنی زندگی میں نہیں نظر آ رہی. فار ایگزامپل وہ کہتا ہے بیٹا ڈسپلن ہو جائیں تو اس کو خود بھی ڈسپلن ہونا چاہیے. وہ کہتا ہے بچے ٹائم پہ آ جائیں تو اس کو خود بھی ٹائم پہ جانا چاہیے. کلاس روم میں جانے سے پہلے جائے تو وہ سارا وائٹ بورڈ صاف کر دے, جب جا رہا ہے تو وائٹ بورڈ صاف کر دے, لائٹس آف کر دے, پنکھا آف کر دے, اور ساتھ بچوں کو بیٹا گن نیچے نہ پھینکے, خود بھی نہ پھینکے. سو اس کو ایک پوری ایک اس قسم کا ہے کہ اس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ بچے جو ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں. اور ایک اچھا ٹیچر میں میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے باعمل اور باکردار ہونا بہت امپورٹنٹ چیز. سیکنڈ نمبر پہ وہ جو ہم نالج کی بات کرتے ہیں تو نالج بھی امپورٹنٹ ہے, اور اس میں صرف ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹیچر جو ہے نا وہ بس کتابوں سے ہی پڑھتے ہیں اور زیادہ تر پھر لیٹسٹ اپڈیٹ نہیں کرتے. تو ایک ٹیچر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرے, نئی جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں چیزیں آ رہی ہیں اپنی فیلڈ کے اندر اس کو لیٹسٹ چیزوں کا پتہ ہو. پھر ٹیچر جو ہے اس کو نہ صرف اپنی فیلڈ کا پتہ ہو بلکہ ارد گرد کی باقی چیزوں کا بھی پتہ ہو کہ انوائرمنٹ میں کیا چینجز آ رہی ہیں, ایجوکیشنل ٹرینڈس کس طرح چینج ہو رہے ہیں, مارکیٹ ڈیمانڈس کس طرح چینج ہو رہی ہیں, تاکہ وہ اپنے بچوں کو مارکیٹ ڈیمانڈ کے مطابق ان کو تیار کرے, ان کو بتائے کہ بیٹا فیوچر ٹرینڈز ادھر جا رہے ہیں, اس طرف جائیں, یہ چیز آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. سو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ٹیچر جو ہوتا ہے نا, اگر ایک ٹیچر کا فوکس اگر دیوار تک ہے تو اب بچوں کو کہتا ہے بس یہ دنیا ہے اور یہ دیوار تک ہے. اگر ایک ٹیچر ہے اس کو فار ایگزامپل اسلام آباد تک گیا ہوا ہے, اس کا ایک ایکسپوجر اسلام آباد تک, تو وہ کہے گا کہ ایک دنیا ہے, یہاں سے اسلام آباد تک رستہ ہے اور اس میں یہ مقامات آتے ہیں. اسی طرح ایک ٹیچر ہے وہ کراچی تک گیا, تو ایک ٹیچر ہے یورپ تک گیا تو وہ اس کی ایگزامپلس دے گا. سو بیسیکلی میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹیچر کا ایکسپوجر بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے, کہ ٹیچر کا اگر ایکسپوجر زیادہ ہوگا اور لرننگ ہیڈ ہوگا اور چیزیں اپنے آپ کو لرن اور ڈیولپ کرے گا, نہ صرف اپنی فیلڈ کے اندر بلکہ ڈفرینٹ فیلڈس کے اندر ایک ٹیچر کو یہ ہونا چاہیے. پھر ایک اور چیز میں آج کل دیکھ رہا ہوں بہت بڑا ایشو ہے, وہ یہ ہے کہ تمام ہر جگہ پہ ٹیچر جو ہیں وہ صرف اپنے سبجیکٹ تک محدود ہیں اور پڑھانے تک محدود ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کے اندر یا ہماری جو تاریخ ہے اس کے اندر تعلیم اور تربیت یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ تھی. تو آج کل جو ہے وہ صرف تعلیم پہ بہت زیادہ فوکس ہے. اگر میں پڑھاؤں گا تو میں بزنس اسٹڈیز پڑھا رہا ہوں, میں مارکیٹنگ پڑھا رہا ہوں, میں برانڈنگ پڑھا رہا ہوں, میں کنزیومرز کے بارے میں پڑھا رہا ہوں, لیکن تربیت کون کرے گا؟ ٹھیک ہے جی. اب والدین کا رول ویسے بھی کم ہو گیا ہمارے سوسائٹی کے اندر. کچھ والدین نے خود کام کر لیا, بچے موبائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بچے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, تو وہ پیورٹی آف اٹینشن نہیں دے رہے اپنے پیرنٹس کو, اور یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. اور وہ پیرنٹس نے وہ خود ہی لوز کیا ہے انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں. ٹیچر کے پاس یہ کمانڈ ہے کہ بچہ اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے بیٹا سامنے دیکھو, موبائل فون آف کرو. اب اس کے پاس پیورٹی آف اٹینشن ہے. اب آپ امیجن کریں
کہ آپ کے پاس یہ 25-30 بچے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس پاکستان کا فیوچر بیٹھا ہوا ہے. یہ وہ بچے ہیں، یہ جو چینج ہو جائیں گے تو پورا پاکستان چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سو میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر ایک ریڑھی والا ہے وہ خفا ہوتا ہے کہ پاکستان ٹھیک نہیں ہے، ایک سوزوکی والا ہے وہ خفا ہوتا ہے کہ پاکستان ٹھیک نہیں ہے، یہ کسی بھی ایک بینک مینیجر ہے وہ خفا ہوتا ہے پاکستان ٹھیک نہیں ہے، تو ٹھیک ہے وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ایز اے ٹیچر میں سمجھتا ہوں کہ وی کین چینج پاکستان، وی کین چینج دا فیوچر نیشن. تو ہمارے پاس وہ پاورز ہوتی ہیں، وہ بچے ہیں جنہوں نے آگے جا کے معاشرے میں پرفارم کرنا ہے. تو ٹیچرز کو یہ ریئلائز کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے پاس پاورز ہیں. سو ٹیچرز کا کردار سازی کے اندر بہت امپورٹنٹ رول ہے، اور اس میں پھر تب یہ ہو سکے گا کہ ٹیچر خود اگر ہمبل ہوگا اور وہ خود سیکھتا رہے گا. ٹھیک ہے جی. ایکسٹرا نالج گین کرے ٹیچر. پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ اگر بچے کی طرف اس کی لگن ہونی چاہیے، اس کے اندر یہ پیشنیٹ ہو کہ میں نے ان بچوں کو ڈیولپ کرنا ہے، میں نے ان بچوں کو کسی مقام تک لے کے جانا ہے نا. یہ بچے آگے ان کا ایک اچھا برائٹ فیوچر ہونا چاہیے. جو ٹیچر بچوں کی تڑپ رکھتا ہے نا تو بچے ان چیزوں کو فیل کرتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کئی دفعہ یہ سننا بھی ہے کہ بعض بہت اتنے زبردست ٹیچرز ہیں کہ بچوں کی کلاس میں فیل ہو جائیں تو بچے کہتے ہیں سر ہمارا قصور ہے. ٹھیک ہے. وہ کیونکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹیچر پاگلوں کی طرح پڑھا رہا ہے، ایکسٹرا وہ پڑھا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ کیئر کر رہا ہے، کہتا ہے بیٹا پڑھو، یہ کرو، سارا ایکسٹرا نوٹس دے رہا ہے. تو بچے فیل ہو جاتے ہیں لیکن دے ڈونٹ مائنڈ. اسی طرح ایک ٹیچر ہے جس سے فرض کریں 2 نمبر سے بچوں کا گریڈ رکا ہوا ہے یا روکا ہوا ہے، تو وہ بچے اس کے خلاف پورے یونیورسٹیز میں یہ بارے میں کمپلیننگ کر رہے ہوتے ہیں اور برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. سو بیسیکلی بچوں کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ کون سا ٹیچر ہے جو میری بھلائی کے لیے فکر مند ہو رہا ہے اور کون سا ٹیچر ہے جو اپنی ذات کو سیٹسفیکشن کے لیے کر رہا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ایک بچے کو چھڑی ماریں اور اس کو کہیں کہ بیٹا سیدھا ہو کے بیٹھو، اور وہ اس کو پتہ ہے کہ میں اس طرح بیٹھنے سے یہ والد کو یا ٹیچر ہے یہ اس کو برا لگ رہا ہے، تو شاید وہ اس پہ اتنا زیادہ کنسیڈر نہ کرے یا دل سے اس کو اکنالج نہ کرے بنسبت اس کے کہ اگر ایک بندہ اس کو چڑی مار اور اس کو کہتا ہے بیٹا یہ تمہارے لیے یہ چیز یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اس طرح نہ بیٹھائے کریں کلاس میں، یا ڈسپلن ہو. تو یہ بچوں کو یہ بہت زیادہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں کہ اس کی نیت کیا ہے، یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے، مجھے کیسے ڈیولپ کرنا. سو ضرورت سمر کی ہے جی کہ ہمارے ہاں بچوں کو پتہ ہو کہ کون سے پروفیشنز کس قسم کے ہیں. سب سے بیسٹ پروفیشن ٹیچنگ اس وجہ سے ہے کہ ہمیں یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں جو لائیولی ہے، ینگ ہے، انوائرمنٹ بہت اچھے ہیں، ہمارے پاس پارکس ہوتے ہیں، ہمارے پاس اچھے سے کلاس رومس ہیں، بچے ہیں انٹریکٹیو ہوتے ہیں. آپ اگر کسی دوسرے پروفیشن میں چلے جائیں، فرض کیا ڈاکٹرس کے پاس چلے جائیں، تو اس میں ہمیشہ وہ بیچارے کا جو انٹریکشن ہے وہ پیشنٹس کے ساتھ ہے، جو جدھر بھی کہے گا ہائی میں مر گیا جی، اوئی میں مر گیا. ٹھیک ہے. ان بیچاروں کو انوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ یہ ڈاکٹرز بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انڈرمائن کہ وہ کیا کر رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک پتہ ہونا چاہیے، اور بیسیکلی میں یہ ویلاگ بنانا چاہ رہا ہوں کہ بچے آپٹ ان کریں ٹیچنگ کو، اور انہیں پتہ ہو کہ ٹیچنگ کے کیا بینیفٹس ہیں یا ٹیچنگ کیوں امپورٹنٹ ہے. سو آج کل ینگ بچے ہیں، ان کو کانٹیکٹ کا نہیں پتہ ہوتا، ساتھ سے گزر جائیں یہ نہیں پتہ چلتا ٹیچر کون ہے، اسٹوڈنٹ کون ہے، مذاق کس طرح کر رہے ہیں. کبھی ساتھ دکھیں وہ کھڑے ہوئے اسموکنگ کر رہے ہیں تو وہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار اس میں. سو ایک ڈسٹینس جو ہے ٹیچر کا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا کردار، اس کا کانڈکٹ. کیونکہ ہمارے پاس بچے پڑھتے ہیں، ہمارے پاس بچیاں پڑھتی ہیں، ہم نے ان کو گائیڈ کرنا ہے، ان کو ایک فیوچر کے ساتھ الائن کرنا ہے. ہمیں خود ٹیکنالوجیز کو، ٹیچرز کو ٹیکنالوجیز سیکھنی چاہیے، لیٹسٹ ٹیکنالوجیز سیکھنی چاہیے. اگر نہیں بھی سیکھی ہیں تو ان کو پتہ ہو کہ ٹیکنالوجیز کیا ہیں، فیوچر جابس کدھر جا رہی ہے، جاب سے انٹرپرینورشپ کی طرف کس طرح دنیا موو کر رہی ہے، پاکستان کیسے موو کر سکتا ہے، ہمارے بچے کیسے موو کر سکتے ہیں. اور بلیو یو می کہ ہم تو جدھر بھی ایز اے ٹیچر رہ جاتے ہیں، ہمارے بچے جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہ ہمارا ایک بہت بڑا اثاثہ ہوتا ہے. سو ایک ٹیچر کا سب سے بڑا اثاثہ اس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. یعنی ایک بزنس مین ہے، اس کے امپائر ہوگی، اس کے ایک سیٹ اپ، 2 سیٹ اپ، 5 سیٹ اپس. ٹھیک ہے. اس طرح اور جو ڈفرینٹ پروفیشنس کے اندر لوگ ہیں ان کے ڈفرینٹ ان کے ایسٹس ہوتے ہیں. سو ایک ٹیچر کا ایسٹ جو ہے اس کے بڑے اچھے سے طالب علم ہوتے ہیں، اور دنیا میں جس طرح بھی جاتے ہیں وہ اس کا نام روشن کرتے ہیں، اور وہ اس کو ہمیشہ رسپیکٹ سے پیش آتے ہیں بشرطے کہ ٹیچر نے ان کی زندگیوں میں کنٹریبیوٹ کیا ہو. ٹھیک ہے جی.
आई विश کہ آپ کو یہ میرا یہ ٹاپک جو ہے آئی ہوپ کہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا، نہیں ہوگا تو اپنے کمنٹس میں سے شیئر کریں. یہ میری کچھ لرننگ تھی، میں چاہ رہا تھا کہ میں شیئر کروں ینگ ٹیچرس کے ساتھ، بچوں کو انسپائر کروں کہ بیٹا بیسٹ پروفیشنز وہ نہیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. بیسٹ پروفیشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بڑی زبردست ہمبل سی ایک ڈیسنٹ سا بندہ جاب ہے جس کا کام ایک بچوں کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ ہے، اس کے فیوچر کے ساتھ ہے. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جس کو آگے پیچھے پروٹوکول گاڑیاں لگی ہوتی ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زبردست پروفیشن ہے. تو بیٹا جس کے ساتھ گن مین ہے نا تو اس کو زندگی کو خطرہ ہے. ہم تو اسپائر کرتے ہیں نا وہ بہت زبردست یار اس کا ہمارے ہاں کچھ ویسے ہی کچھ ازمپشنز بن چکی ہیں. تو پروٹوکول تو لگا ہوا ہے، اس کے آگے پیچھے 2 گن مین ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی بہت خطرہ ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں آج کل ٹیررزم ہے تو جو وہ آتے ہیں تو زیادہ دیکھتے ہیں کہ مین پرومیننٹ بندہ کون ہے. سو ہماری نیشن کو یہ چاہیے کہ ہماری پرائورٹیز سیٹ ہوں، اور اتنا زبردست اگر پروفیشن ہے تو اس میں رائٹ پیپل دے شوڈ کم اپ، اس میں آئیں، فوکسڈ آئیں، ڈیڈیکیٹڈ آئیں، اپنے آپ کو اس امت کے لیے ایک اپنے آپ کو وقف کریں. اور بیسٹ برینز آئیں جو کہ بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں، وہ وقف کریں. اور اس نیشن کو اگر ہم نے بنانا ہے تو ہمیں تھرو گڈ ٹیچرز بنانا ہے. ٹھیک ہے جی، آئی ہوپ کہ آپ کو میرا میسج پہنچ گیا ہے. اپنے کوئی کمنٹس ہو تو میرے ساتھ لازمی شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.